قوم عاد دنیا کی طاقتور ترین قوم تھی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں ہے۔ یہ لوگ لمبے قدآور مضبوط جسامت کے لوگ تھے۔ اپنی طاقت اور قوت کے بل پر یہ لوگ بہت جلد یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، لیکن دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت بہت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شیت اور دوسرے کا نام شہداد تھا، اور اپنے زمانے میں ان لوگوں نے بہت زیادہ لشکر اور خزانہ اکٹھے کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی نسل میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت یمن، عدن، شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت ہوئی تو تمام حکومت شہداد کو مل گئی۔ اس نے تمام بادشاہوں، قبائلی سرداروں کو اپنا متین اور فرمانبردار بنا لیا۔ اس طرح پوری جنوبی حکومت اس کے قلندروں میں شامل ہو گئی۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ تمام دنیا کے بادشاہ اس کے بعد گزار ہو گئے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت علماء اور پیروکاروں نے اس کو سمجھایا اور خدا کے عذاب سے ڈرایا۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس دولت، حکومت، سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں، میں کسی خدا کی عبادت نہیں کروں گا۔ شہداد نے حضرت ہود کی زبان سے سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی، اس کی خوبصورتی اور نعمتوں کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم اس جنت کی ضرورت نہیں جو خدا نے بنائی ہے، لہٰذا میں اپنی جنت خود بناؤں گا۔ اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا۔ پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بانجے ضحاک کو کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس ہے بیچو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو کہلا بھیجا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بیچیں۔ کوہ عدن کے متصل مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو، اس کی بنیادیں اتنی گہری بنوائی کہ وہ پانی تک جا پہنچی۔ ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئے، اس پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئی۔ دیواروں کی بلندی گز کے حساب سے 100 گز۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ ہی نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل کے 1000 ستون والے تھے اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنوائی گئی۔ ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائے گی۔ ہر محل میں ہالس اور فوارے بنائے گئے۔ ان کی دیواریں یاقوت، زمرد اور مرجان سے سجا دی گئی۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنوائے گئے جن کی جڑیں سونے اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کے درختوں پر ٹانک دیے گئے۔ شہر کی دیواروں اور دکانوں کو مشک زعفران و عنبر گلاب سے سندیل کیا گیا۔ یاقوت، جواہرات کے پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنائے گئے جن پر پہرے دار اپنی باری آ کر بیٹھتے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ ریشم کے سرخ قالین بچھا دیے جائے۔ پھر نہروں کے پانی میں سے کسی کے اندر میٹھا، کسی کے میں شراب، کسی میں دودھ، کسی میں شہد اور شربت جاری کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کو بنانے کے لیے 300 سال لگے اور شہداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ باغ ارم کے مکمل ہونے پر وہ اپنے الاؤ لشکر کے ساتھ معتبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کا استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زمرد اور جواہرات پھینکنے لگے۔ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب میں سے ایک پاؤں نکال کر باہر رکھا ہی تھا کہ ایک اجنبی اس کے اپنے قریب کھڑے دیکھا۔ اس نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ اس نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شہداد نے کہا، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ سکوں۔ جواب ملا، اس کی اجازت نہیں۔ اس نے کہا، تو اتنی ہی مہلت دے دو کہ گھوڑے سے نیچے اتر آؤں۔ جواب ملا کہ اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہٰذا شہداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور ایک رکاب سے باہر تھا تو ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہولناک چیخ ماری۔ اس وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں اور محل کے ساتھ زمین بوس ہو گیا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ علماء اور مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے، بادشاہ اور اس کے لشکر کے برباد ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو روشنی نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔